دوستو میں آپ کا ہوسٹ محمد باقر آپ کو سکھا رہا ہوں فل اسٹیک ڈیولپر. سب سے پہلے ہم نے فل اسٹیک ڈیولپر بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا چیز سیکھنا ہے؟ ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. پہلے ویڈیوز میں کافی تفصیل سے آپ کے ساتھ میں نے صحیح طرح سمجھایا ایچ ٹی ایم ایل کیا ہوتا ہے اور ایچ ٹی ایم ایل کیوں لازمی ہے. ایچ ٹی ایم ایل سیکھ کر جو ہے نا آپ جلدی کس طرح ویب ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں. تو جو پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پہلے ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں مکمل تفصیل دیا گیا ہے. بیسیکلی ایچ ٹی ایم ایل جو ہے نا اسٹرکچر آف ویب سائٹ ہوتا ہے, ویب سائٹ کا ڈھانچہ ہوتا ہے. اور اس کو سیکھنے کیونکہ کمپیوٹر کو کوئی بھی ہماری زبان کمپیوٹر نہیں سیکھتا, کمپیوٹر کو ہماری زبان نہیں سمجھتا, اور کمپیوٹر کو سمجھانے والی جو زبان ہوتی ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہوتی ہے. ہم اور کمپیوٹر اور ہم کے آپس میں کیسے بات کرتے ہیں؟ ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے بات کرتے ہیں. تو اس کو مزید تفصیل سے سیکھنے کے لیے پچھلے ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایل ڈھانچہ ہوتا ہے, اور ڈھانچے کو خوبصورت بنانے کے لیے سی ایس ایس ایجاد ہو گیا. کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ایچ ٹی ایم ایل کو خوبصورت بنانے کے لیے سی ایس ایس کا ایجاد ہو گیا. اور سی ایس ایس کیا ہوتا ہے؟ سی ایس ایس جو ہے ایچ ٹی ایم ایل کو کلر کرنا, ایچ ٹی ایم ایل میں فونٹ کا سائز بڑا کرنا, ایچ ٹی ایم ایل کو جو ہے نا آپ کے پیج کو سینٹر کرنا, اس طرح الائنمنٹ کرنا, ان چیزوں کے لیے سی ایس ایس کا استعمال ہوتا ہے. سی ایس ایس جب ایجاد ہو گیا اس کے بعد سی ایس ایس کی کیٹیگریز آتی ہے. ہو مینی ٹائپس آف سی ایس ایس. سی ایس ایس 3 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلے ان لائن سی ایس ایس ایجاد ہو گیا. ان لائن سی ایس ایس کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی لائن کے اندر ہم نے سی ایس ایس اپلائی کرنا ہے. ایک لائن ہے, ٹیکسٹ ہے, اس کے اندر ہم نے اسی ٹیگ کے اندر رہتے ہوئے اس کے کلر چینج کرنا, فونٹ کا سائز چینج کرنا, اس کو کہتے ہیں ان لائن سی ایس ایس. ان لائن سی ایس ایس جب ایجاد ہو گیا تو جو ہے نا ویب پیج خوبصورت لگنے لگے, اور ویب سائٹ جو ہے نا ویب سائٹ کو ترقی ہو گئی. ویب سائٹ کے جو ہے نا مختلف ڈیزائن کے ویب سائٹ بننے شروع ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد محسوس ہو گیا کہ ایک ہی لائن, ہر لائن میں سی ایس ایس مطلب ہر ٹیگ کے ساتھ ہر ہیڈنگ کے لیے سی ایس ایس ان لائن سی ایس ایس اپلائی کرنا بہت مشکل کام ہو گیا, کیونکہ ایک ویب سائٹ 500 پیجز کے اوپر ہوتا ہے, 1000 کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس ڈیفیکلٹیز کو سوالو کرنے کے لیے انٹرنل سی ایس ایس ایجاد ہو گیا. انٹرنل سی ایس ایس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی لائن کے اندر, ایک ہی ٹیگ کے اندر رہتے ہوئے سی ایس ایس نہیں اپلائی ہوتا ہے. اس کے اندر ہیڈنگ کے اندر آپ نے ہیڈنگ کے اندر آپ نے ایک سی ایس ایس کی کلاس بنا کے رکھنی ہے, اور اس کو جتنے بھی آپ کے ویب سائٹ ہے, جتنے بھی پیجز ہے, اس کے اندر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ اس سے جو ہے نا ہر لائن میں جا کے سی ایس ایس اپلائی کرنے سے بچ گیا, اور ڈیولپر کا ٹائم بچ گیا, اور ویب سائٹ خوبصورت لگنا شروع ہو گیا. کیونکہ ایک ہی دفعہ ہیڈنگ کے اندر مثال کے طور پہ H1 کے لیے ایک ٹیگ کے H1 کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ جتنے بھی H1 ہم نے پورے ویب سائٹ کے اندر استعمال کریں گے ان سب کا کلر یہ ہونا چاہیے, مثلا گرین ہونا چاہیے. تو وہاں پہ جب لکھ لیا تو پھر ہر H1 کے لیے وہ گرین جو ہے نا رنگ لگنا شروع ہو گیا. اس سے بہت زیادہ ٹائم بچ گیا. اس کے بعد کہ H1 مطلب ایک H1 ہے, اس کے اندر آپ کو گرین کلر کی ضرورت تھی, تو اس کو آپ نے وہی جو ہیڈنگ کے اندر آپ نے اسٹائل میں لکھا تھا وہی اپلائی ہو گیا. تو اس کے بعد کسی اور H1 کا کلر ریڈ کرنا تھا, تو پہلے تو ہم نے کلاس دیا ہوا ہے اس کو گرین کرنا ہے, اب ریڈ کرنے کی ضرورت پڑی ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. تو اس کے لیے ہم نے کلاس بنا لیا کہ اس میں جو ہے نا ان لائن سی ایس ایس اپلائی کر کے اس کا ریڈ کلر کرتے ہیں. اور آپ کے ہیڈنگ کے اندر آپ نے جو کلاس H1 کے لیے دیا ہوا ہے, اور کسی اور پیج میں H1 کا کلر چینج کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس پہ جس پیج میں H1 کی کلر ریڈ کی ضرورت ہے اس ٹیگ کے اندر جا کے ان لائن سی ایس ایس اپلائی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو ان لائن سی ایس ایس کو پریفر کرے گا تو اس کا کلر یہ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہو گیا کہ ایک ڈیولپر نے مطلب 10 ویب سائٹ بنانا ہے, 50 ویب سائٹ بنانا ہے, تو اس کے لیے ہر ایک ویب سائٹ کے لیے اس نے
ہیڈنگ کے اندر ہیڈ کے اندر انٹرنل سی ایس ایس کا کلاس بنا کے وہ ایک ویب سائٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب دوسرے ویب سائٹ کے لیے پھر اس نے پھر ہیڈ کے اندر انٹرنل سی ایس ایس کا ایک کلاس اور بنانا ہے, پھر اس ویب سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے. اسی طرح کر کے اس نے اگر مثال کے طور پہ 50 ویب سائٹ بنانی ہے تو 50 ویب سائٹ کے لیے ہر ویب سائٹ کے ہیڈنگ کے اندر اس نے انٹرنل سی ایس ایس کی کلاس لکھنی تھی. اس سے وہ ڈیولپر کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ جب بھی نیا ویب سائٹ بنائیں گے اس کے لیے انٹرنل سی ایس ایس ہیڈنگ میں لکھنا پڑے گا. تو اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایکسٹرنل سی ایس ایس ایجاد ہو گیا. ایکسٹرنل سی ایس ایس کا ایجاد ہونے کے بعد بہت کام آسان ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کی ایک کلاس بنا کے ایک فائل میں رکھنا ہے, اور اس فائل کا ریفرنس آپ دیں گے جتنے بھی آپ ویب سائٹ بنائیں گے, 50 ویب سائٹ بنائیں گے, 500 1000 بنائیں گے, جتنے بھی بنائیں گے, اور اس کی کلاس کو ریفر کریں گے, یعنی انٹر لنک کریں گے کہ اس میں جتنے بھی ویب سائٹ ہے نا ان کے لیے اس کے ہیڈ میں یا ان لائن میں یا انٹرنل سی ایس ایس کی ضرورت نہیں ہے. اور ایکسٹرنل ایک فائل آپ نے سی ایس ایس کی بنا لیا اور اس کے ساتھ آپ لنک کرتے جائیں گے, تو ہر ویب سائٹ کے لیے اسی فائل کو آپ لنک کریں گے تو اسی فائل کے ساتھ اس ویب سائٹ کا کلر چینج ہوتا جائے گا, اور ویب سائٹ کی فونٹ سائز جو بھی آپ نے چینجز کرنا ہے اسی فائل کے حساب سے آپ چینج کریں گے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ سی ایس ایس کی ایک فائل بنا لیا آپ نے, اس کو 500 1000 ویب سائٹ میں استعمال کر لیا. اس سے ڈیولپر کا کام بہت آسان ہو گیا اور بہت ترقی ہو گیا اس سے. تو آج ہم سیکھیں گے پریکٹیکلی کہ ایکسٹرنل سی ایس ایس پہلے ہم نے اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا چکا ہے, اس میں صرف ایکسٹرنل سی ایس ایس بنانا سکھایا تھا. آج ایکسٹرنل سی ایس ایس میں جو ہے نا آپ کو سینٹر کیسے کریں گے, اس کی جو ہے نا ہیڈنگ کیسے تبدیل کریں گے, یہ آپ کو سکھائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہم نے آ جاتے ہیں یہاں پہ. آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں تھوڑا سا پہلے سے بنا چکا ہوں کہ یہ HTML کی فائل ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پہلے طریقہ بتایا ہوا ڈاکومنٹ ٹائپ HTML لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاکومنٹ HTML میں بنایا گیا ہے. آگے پھر لینگویج ہے انگلش ہے, اس کا مطلب انگلش. اس کے بعد یہ سارا کچھ پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. پہلے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ اگر پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے تو اس میں جا کے آپ ایکسٹرنل سی ایس ایس کو مکمل طریقے سے آپ دیکھ لیں. تو اس میں یہ ہیڈ میں جو ہے نا یہ لنک کرتے ہیں. جیسے ٹیگ کے اندر آپ نے ٹیگ اوپن ٹیگ کے اندر لنک لکھ لیا, اس کے بعد ریلیشن لکھ لیا, پھر ایزیکل ٹو اسٹائل شیٹ انورٹیڈ کاماز کے اندر, پھر آگے سپیس دے کے href ایزیکل ٹو ایکسٹرنل ڈاٹ سی ایس ایس. یہ ہماری کلاس ہے. یہ کلاس کون سی ہے, ایکسٹرنل سی ایس ایس کی ایک کلاس ہم نے بنا کے رکھی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی ایس ایس کی ہم نے کلاس بنائی ہے, ایکسٹرنل ڈاٹ سی ایس ایس. ڈاٹ سی ایس ایس اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کی ایکسٹینشن آپ استعمال کریں گے تو ڈاٹ کے ساتھ سی ایس ایس لکھیں گے. اسی طرح ڈاٹ کے ساتھ جے ایس لکھیں گے جاوا اسکرپٹ کے لیے. ڈاٹ HTML ہم نے لکھا ہے HTML کے لیے. تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ H1 کا کلر جو ہے نا ہم یہ برون کریں, اور فونٹ اور فیملی اس کی کیا ہے ایریل, اور یہ والا کام ہے, ٹھیک ہے. ٹیکسٹ الائن سینٹر کہ H1 کا کلر یہ برون ہو جائے اور اس کی فونٹ اور فیملی کا سائز یہ ہو جائے ایریل, اور یہ والی صرف ہو جائے, اور اس کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ سینٹر میں لکھا ہوا آ جائے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو یہ کمانڈ دیا ہے. اب یہ دیکھو اس میں آپ نے پھر آگے یہاں پہ ہیڈ کے اندر ٹائٹل ہوتا ہے. اس کا ٹائٹل کا نام ہم نے ڈاکومنٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹائٹل کیوں ضروری ہے اس کو میں نے پہلے تفصیل سے سمجھایا ہے کہ ٹائٹل جو ہے نا یہ گوگل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹائٹل میں جو بھی آپ کا ٹائٹل دیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ویب سائٹ اس کے ٹائٹل کے ریلیٹڈ ہے. مثلا ابھی میں نے ڈاکومنٹ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ویب سائٹ ڈاکومنٹس کے اوپر بنایا گیا ہے. تو یہاں پہ پھر H1 ہیڈ جو ہے نا یہاں پہ ہم نے کلوز کر دیا. یہاں سے ہیڈ ہم نے شروع کیا اور یہاں پہ ہیڈ کلوز ہو گیا, ٹھیک ہے. آگے باڈی شروع ہو گیا. باڈی میں ہم نے H1 میں لکھا ہے محمد, ٹھیک ہے.
اس کے بعد H1 کو ہم نے کلوز کیا ہے، پھر باڈی کو ہم نے یہاں پہ کلوز کیا، پھر HTML کو کلوز کیا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو رن کر کے. ٹھیک ہے، رن کرنے کے لیے رن اینڈ ڈیبگ ہم کریں گے. یہ دیکھو ناظرین، ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ یہاں پہ محمد لکھا ہوا ہے اور وہ سینٹر میں، اور اس کا کلر جو ہے نا براؤن کلر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ یہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا تھوڑا سا ٹیکسٹ لکھیں گے. ٹیکسٹ کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں؟ پی. جو بھی پی لکھتے ہیں تو یہ کیا آپشن آتا ہے، اب اس کو دبا دینا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کہا ہے دس کوئی بھی چیز ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دس از ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسے نظر آتے ہیں پیراگراف. یہ دس از اے ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، یا یہاں پہ آپ کو نظر آئے دس از اے ٹیکسٹ. اب اس کو ہم چینج کرتے ہیں، اس کے اوپر CSS اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، CSS اپلائی کرنے کے لیے ہم اس یہاں پہ جو ہے نا CSS میں ہم یہ کلاس میں لکھیں گے. CSS یہ ہماری فائل ہے CSS کی. ٹھیک ہے، ایکسٹرنل CSS. اب یہاں پہ ہم اس کے لیے لکھیں گے پی، یعنی پیراگراف. ٹھیک ہے، پیراگراف کا ہم آگے یہ کرلی بریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ہم نے اس کو کریں گے کہ ٹیکسٹ الائن سینٹر ہم کرتے ہیں اس کو. ٹیکسٹ الائن یہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹیکسٹ الائن رائٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا کس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف کے لیے ہم نے کیا کہا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے نا دس از ٹیکسٹ، وہ رائٹ پہ لکھیں، رائٹ پہ کریں. ٹھیک ہے، پہلے لیفٹ پہ تھا. اب یہ کہہ رہے پوچھ رہے کہ کون سے کروم میں ہم نے دیکھنا ہے. ہم کہتے ہیں کروم میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، HTML. ٹھیک ہے، HTML میں آپ نے رن کرنا ہے. سوری، یہ پہلے کہیں اور رن ہو رہا تھا نا غلطی سے، یہ سن میں چلا گیا تھا. آپ نے جب بھی رن کرنا ہے HTML کے اندر رن کرنا ہے. اس کو ہم نے رن کیا. یہ ہم نے لکھا ہے ٹیکسٹ الائن رائٹ. ٹھیک ہے، پیراگراف کے لیے. یہ آ گیا تھا. اس کو سیو کرتے ہیں، اس کو ہم رن کرتے ہیں یہاں پہ. اس طریقے سے ہم لکھیں گے پی کو ہم باہر لکھیں گے. ٹھیک ہے، پی آگے کرلی بریکٹ لگائیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ الائن. ٹیکسٹ الائن لیفٹ تو آلریڈی ہے اس کا. اب ہم سینٹر ہی کر دیں گے اس کو. سینٹر Ctrl+S. اس کو ہم یہاں پہ HTML میں اس کو ہم رن کریں گے. یہ ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب اس کو اس نے کیا کیا، سینٹر میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ لیفٹ میں تھا نا، اب سینٹر میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ جو پیراگراف ہے نا اس کو ہم جو ہے نا لائن چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں کہ رائٹ پہ کریں، رائٹ. ٹھیک ہے، اس کو رائٹ ہم نے پریس کیا. ٹھیک ہے، Ctrl+S کیا. ٹھیک، اس کو ہم نے ابھی رن کرتے ہیں. یہ ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیسے ہم ایکسٹرنل CSS کے اندر پیراگراف کا جو ہے نا فارمیٹ کیسے چینج کرتے ہیں. اب یہ رائٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کلر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو رن کرتے ہیں. اب یہ دیکھو ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیسے ہم ایکسٹرنل CSS کے اندر پیراگراف کا جو ہے نا فارمیٹ کیسے چینج کرتے ہیں. اب یہ رائٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے،
پیراگراف کو کلر کرنے کا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ اس میں ہم لکھتے ہیں اس کا کلر، ٹھیک ہے. آگے آگے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، کلر کولن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہ کولن کریں گے درمیان میں، ٹھیک ہے. اس کے آگے کلر کریں گے، کلر COL. یہ سپیس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کو کلر چینج کریں گے، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ کلر کریں گے، ٹیکسٹ. اس کو یہ بائی ڈیفالٹ جو نا، یہ بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ یہ لیفٹ پہ ہی ہوتا ہے ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. اس کو ہم سمپل کلر لکھیں گے یہاں پہ، اسپیلنگ ہے کلر. کلر ہم اس کو دیں گے بلیو، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم سیو کر دیں یہاں پہ Ctrl+S. اب اس کو یہاں پہ جا کے HTML میں اس کو رن کریں گے. یہ دیکھو ناظرین، اس کا کلر چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ بلیو آ گیا. لیفٹ پہ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا، یہ لیفٹ پہ ہی ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی چیز لکھتے ہیں بائی ڈیفالٹ کہاں پہ نظر آتا ہے، لیفٹ پہ نظر آتا ہے. اس کا حال ہم کلر جو ہے چینج کر کے دیکھتے ہیں، اور بھی کلر یہ واقعی چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب اس کو ہم نیریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نیریٹ کیا اس کو کلر. اب ہم چیک کرتے ہیں، Ctrl+S کرتے ہیں، اس کو ہم چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے Ctrl+S کیا، ٹھیک ہے. اس کو ہم HTML میں رن کریں گے. اس کو ہم نے رن کیا. یہ دیکھو ناظرین، اس کا کلر جو ہم نے وہاں پہ سلیکٹ کیا یہ نظر آ گیا. یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم یہ جو ہے نا ایکسٹرنل CSS کیسے اپلائی کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک اور کرتے ہیں، H3 ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. H3 ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. H3 میں ہم لکھیں گے یہاں پہ مائی ویب ڈیولپمنٹ سروسز ہم لکھتے ہیں، سروسز، ٹھیک ہے. H3 ہو گیا. اب اس H3 کو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ H3 ہم نے لکھا ہے نا، اس کو پہلے رن کر کے دیکھتے ہیں یہ کیسے لکھا ہوا ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ اس سائز میں جو ہے نا، یہ سائز آپ دیکھ لیں، اور یہ بلیک کلر میں. اب اس کو ہم چینج کریں گے، اس کا فارمیٹ، ٹھیک ہے. فارمیٹ چینج کرنے کے لیے ہم ایکسٹرنل CSS کے فائل میں گئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نیچے جو ہے نا اس کو کیا لکھیں گے، H3، ٹھیک ہے. H3 آگے کرلی بریکٹ ہم لگائیں گے، کرلی بریکٹ لگا لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑا سا سپیس دیں گے. اس کو ہم پہلے جو ہے نا ٹیکسٹ الائن کریں گے سینٹر، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ الائن سینٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سپیس دیں گے، کلر کریں گے اس کو، کلر COL ٹیکسٹ الائن سینٹر، ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم سیو کر دیں یہاں پہ Ctrl+S، اور ہم یہاں پہ جا کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کو ہم رن کرتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھو ناظرین، یہ سینٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. مائی ویب ڈیولپمنٹ سروس ہم نے سینٹر اس کو کہا تھا، سینٹر ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ گیا ہوگا کہ کیسے ہم جو ہے نا اس کا کلر چینج کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم سینٹر اس کو کرتے ہیں، یا اس کا فونٹ سائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
کو کر کے دیکھتے ہیں ویڈیو ہے ہوا کہ نہیں ہوا نا. یہاں پہ ہم اس کو پہلے کنٹرول ایس کرتے ہیں، پھر ہم جا کے HTML کے اندر سے جا کے اس کو رن کرتے ہیں. یہ دیکھو ناظرین اب یہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کلر اس کا بلیو ہو گیا اور سینٹر بھی ہو گیا. اس طریقے سے آپ CSS اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمارا CSS کی فائل ایک جگہ الگ جگہ میں رکھا ہوا ہے اور HTML الگ جگہ میں رکھا ہوا ہے، اور ان دونوں کا ہم نے جو نا کیسے لنک کیا ہے، اس کا ہم نے لنک کیا ہے لنک ریلیشن. لنک لکھتے ہیں ٹیگ کے اندر لنک، یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو لنک ٹیگ کے اندر، ٹھیک ہے. لنک لکھ ہے، اس کے آگے سپیس دے کے REL ریلیشن ہوتا ہے ایزیکل ٹو، پھر انورٹیڈ کاماز کے اندر اسٹائل شیٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے سپیس دے کے href ایزیکل ٹو، پھر انورٹیڈ کاماز کے اندر فائل کا نیم دیتے ہیں. ہم نے ہمارے فائل کا نام کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل CSS ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ دیا ہے. تو آج کی کلاس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ایکسٹرنل CSS کی فائل کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے ہم جو ہے نا آپس میں لنک کرتے ہیں، اور لنک کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا. اور H1 کا کلر ہم کیسے چینج کرتے ہیں، H1 کو ہم سینٹر لائن کیسے کرتے ہیں، H1 کو ہم فونٹ اس کی کیسے ہم چینج کرتے ہیں، اور پیراگراف کا ہم کیسے جو ہے نا اس کو لیفٹ رائٹ یا سینٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور H3 مطلب کوئی بھی جو آپ کی ہیڈنگ ہے اس کو ہم سینٹر کیسے لکھیں گے، اس کا فونٹ کیسے چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا. باقی آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ فائل بنائیں تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا سیدھا ہو جائے، مطلب وہ آپ بہت زبردست قسم کا ڈیولپر بن جائے. تو اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بندے رہیں تاکہ آپ مکمل ویب ڈیولپمنٹ سروسز سیکھ سکیں. اس کے ساتھ اجازت آئیں گے. اللہ حافظ.